ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان انتظار حیدری حاضر خدمت ہے۔ پی ڈی ایم جو کہ حکومت کو ٹف ٹائم دینا چاہتی ہے اور حکومت گرانے کے لیے مختلف آپشن پر غور ہو رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے اور حکومت کو گھر بھیجا جائے۔ مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان یہ چاہتے ہیں کہ لانگ مارچ کیا جائے اور حکومت کو گھر بھیجا جائے، لیکن صحافی کا کام حقائق کو سامنے رکھ کر بات کرنی ہوتی ہے اور عوام تک اصل حقائق پہنچانے ہوتے ہیں۔ تو آج اسی سلسلے میں آپ کو آپ کے گوش گزار کچھ ایسے ایویڈنس پیش کرنے ہیں کہ کیا حکومت ایسے حالات میں گھر چلی جائے گی اور اپوزیشن کیا اس پوزیشن میں ہے کہ وہ حکومت کو گھر بھجوائے۔ تو ایسا بظاہر ممکن نظر نہیں آ رہا۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں اور ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ جب بھی حکومتیں گرائی جاتی ہیں یا لائی جاتی ہیں تو تیسری قوت کا سہارا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے مسلم لیگ نون بھی یہ کہہ چکی ہے کہ اگر ہم تحریک عدم اعتماد لاتے ہیں تو اس کے لیے تیسری قوت کی ضرورت ہوگی اور اس کے تعاون کی ضرورت ہوگی، لیکن فی الوقت ایسا تعاون اپوزیشن کے پاس نہیں ہے، اس لیے تحریک عدم اعتماد کے آپشن کو زیر بحث نہ لایا جائے۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس معاملے پر ابھی تک ڈٹی ہوئی ہے کہ اگر ہم نے تبدیلی لانی ہے تو پھر ایوان کے اندر سے تبدیلی لانی ہے۔ لانگ مارچ سے اگر ہم حکومت گرائیں گے تو کل پھر ہماری حکومت بھی ایسے ہی چلتی کی جائے گی۔ لیکن تحریک عدم اعتماد کیا کامیاب ہوگی اور کیا لانگ مارچ بھی کامیاب ہوگا؟ آج میں آپ کے سامنے یہ ڈاکومنٹس رکھ رہا ہوں اور یہ قومی اسمبلی کا وہ ایجنڈا ہے جو کل کے اجلاس میں پیش ہوا، اور یہ 185 نکات پر مشتمل ایجنڈا تھا، اور اس ایجنڈے میں زیادہ تر بل جو تھے وہ اپوزیشن جماعتوں کے تھے۔ نجی کارروائی کا دن ہوتا ہے منگل کے روز، اور منگل کے روز جو اپوزیشن ارکان ہیں وہ اپنے اپنے بل ایوان کے سامنے رکھتے ہیں اور وہ اپنے تئیں محنت بھی کرتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں کہ جو قوانین ہیں ان میں ترامیم لائی جائیں اور عوام کی سہولت کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ لیکن بعض اوقات ان ترامیم میں ان کا ذاتی ایجنڈا بھی شامل ہوتا ہے۔ آج جو میں آپ کے سامنے یہ ایویڈنس رکھ رہا ہوں، یہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی طرف سے جاری شدہ وہ ایجنڈا ہے جو جاری کیا جاتا ہے اجلاس سے پہلے، تمام ارکان قومی اسمبلی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ پریس گیلری میں بھی رکھا جاتا ہے۔ تو اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ یہ اپوزیشن تحریک عدم اعتماد کامیاب کرائے گی کہ جس نے ایک بل پیش کیا اور اس بل پر اپوزیشن نے اصرار کیا کہ اسے منظور کیا جائے، لیکن حکومت کی طرف سے اس بل کی مخالفت کی گئی، اور جب اپوزیشن نے یہ اصرار کیا کہ ووٹنگ کرائی جائے کیونکہ ووٹنگ میں ان کے نمبرز نہ صرف پورے ہیں بلکہ زیادہ ہیں، تو جب ووٹنگ کرائی گئی تو اپوزیشن کے صرف 89 ارکان قومی اسمبلی اس وقت حال میں موجود تھے اور حکومت کے 99 ارکان قومی اسمبلی ایوان میں موجود تھے، اور کثرت رائے سے اس بل کو، جو کہ بل تھا بار کونسلز ایکٹ میں ترمیم کا، اسے مسترد کر دیا گیا۔ اس کے بعد دوسرا اہم ترین بل جو تھا وہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے حوالے سے تھا، اور اس میں اپوزیشن ترمیم چاہتی تھی۔ اس پر بھی اصرار کیا گیا کہ اس بل کو منظور کیا جائے، اس کے سیلنگ فیچرز جو ہیں وہ بیان کیے گئے، لیکن اس کے باوجود حکومت نے اس بل کی مخالفت کی اور وہ مسترد ہو گیا۔ تیسرا جو اہم بل تھا وہ بل تھا جبری گمشدگیوں کے حوالے سے۔ یہ بل محسن داوڑ اور اختر جان مینگل کا مشترکہ بل تھا۔ اس بل پر بھی اصرار کیا گیا کہ یہ لازمی منظور کیا جائے، لیکن اور اسے منظور کر کے پھر قائمہ کمیٹی کو بھجوایا جائے، لیکن حکومت نے اس بل کی بھی مخالفت کی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بل تھا جس میں بنیاد بنایا گیا تھا رانا ثناء اللہ جنہیں منشیات کیس میں گرفتار کیا گیا تھا، وہ بل پیش کیا گیا، تو اس بل کی بھی مخالفت کی گئی اور مطالبہ کیا گیا کہ اس بل پر ووٹنگ کروائی جائے۔ تو ان بلوں پر جب ووٹنگ ہوئی تو ووٹنگ، یہ آخری لمحات تھے قومی اسمبلی کے اجلاس کے، تو جب ووٹنگ ہوئی تو اس وقت
اپوزیشن کے 48 ارکان تھے اور اس بل کو مسترد کرنے کے لیے ایوان میں پاکستان تحریک انصاف اور اتحادی جماعتوں کے 68 ارکان موجود تھے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ جو جماعت یا جو جماعتیں تحریک عدم اعتماد لانا چاہتی ہیں ان کے اپنے ارکان ہی اتنے نہیں ہیں کہ وہ کوئی بل جو نجی کارروائی کے دن منظور ہونا چاہیے وہ نہیں کروا سکتی، تو وہ تحریک عدم اعتماد کس طرح سے لائیں گی. اور دوسری بات جہاں تک لانگ مارچ کی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی مسلسل یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ہمیں لانگ مارچ کی طرف نہیں جانا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی حکمت عملی جو ہے وہ واضح کر دی ہے. اسی وجہ سے اب پی ڈی ایم کا جو 4 فروری کو اجلاس بلایا جا رہا ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنا موقف سامنے رکھے گی کہ تحریک عدم اعتماد کس طرح سے کامیاب ہوگی. اب دیکھنا ہوگا کہ پیپلز پارٹی کیا پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کو اس حوالے سے اعتماد میں لے سکتی ہے یا پھر اسے پی ڈی ایم کی جماعتوں کے موقف پر جانا پڑے گا. لیکن ابھی تک جو پی ڈی ایم کے اجلاس ہوئے ہیں گزشتہ ستمبر سے لے کے اب تک کی صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو موقف اختیار کیا تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں کو اس موقف پر آنا پڑا. ہمارے ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ مسلم لیگ نون ابھی بھی یہ چاہتی ہے کہ پی ڈی ایم کا اتحاد برقرار رہے اور اس اتحاد کو آئندہ الیکشن میں انتخابی اتحاد میں تبدیل کیا جائے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا ترجیحات ہیں یہ فروری کے آخر میں اور مارچ کے شروع میں بالکل واضح ہو جائیں گی، کیونکہ اگلے مہینے سینٹ الیکشن کے حوالے سے جوڑ توڑ اپنے عروج پر ہوگی اور اس وقت واضح ہو جائے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے اور اب پاکستان پیپلز پارٹی کیا کرنے جا رہی ہے اور طاقت کے ایوانوں میں جو درپردہ مذاکرات ہو رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں. اب تک پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی حکمت عملی سے اسی طریقے سے تحریک انصاف کو سپورٹ کیا ہے جس طرح سے مسلم لیگ نون کو پاکستان تحریک انصاف کے دھرنوں کے دوران سپورٹ کیا تھا اور اس کی حکومت بچا لی تھی. اور اس وقت تو خیر پی ٹی آئی حکومت کے اوپر سے یہ خطرہ ٹل چکا ہے کہ لانگ مارچ کے ذریعے ان کی حکومت گھر بھیج دی جائے گی یا پھر تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کو چلتا کر دیا جائے گا. لیکن تحریک انصاف کے لیے جو سب سے پریشان کن بات ہے، سب سے پریشان کن مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، بجلی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں رکنے میں نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے عوام میں اشتعال بڑھ رہا ہے. اور اگر یہ صورتحال جاری رہی تو یہ یقیناً کسی صورت حکومت کے لیے اچھی ثابت نہیں ہوگی. آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی بھی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات ہو چکی ہے. یہ بھی انتہائی اہم ترین ملاقات تھی اور اس کی ٹائمنگ بھی بہت اہم تھی اور بہت سے حوالوں سے اس پر ڈسکشن ہو رہی ہے. کسی اور پروگرام میں اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ اس ملاقات میں کیا باتیں ہوئیں. تو آنے والا جو فروری کا مہینہ ہے یہ انتہائی اہم ہوگا پی ڈی ایم کے اتحاد کے حوالے سے بھی، سیاست کے حوالے سے بھی، حکومت کے حوالے سے بھی اور قومی سلامتی کے حوالے سے بھی. تو ہم آپ کو انشاءاللہ قبل از وقت آگاہ کرتے رہیں گے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے. ہمارا چینل ضرور دیکھتے رہیے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. شکریہ.